حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی زیادہ معزز محترم مقتدر محتشم قابل عزت قابل احترام سامعین و ناظرین اور میری آواز کو سننے والی بابرکہ باحیا میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے حوالے سے بات رکھی گئی، حقیقت تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ہجرت مدینہ کی وہ انتہائی کھٹن حالات تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب قریش والے اہل مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے پیاسے تھے، لیکن اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اللہ نے جیسا چاہا تھا ویسا ہی ہوا۔ مکہ المکرمہ کے سارے کافر ایک طرف تھے اور اللہ تعالی کی مشیت ایک طرف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور نکلے بھی کس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ پہرہ داروں کے پاس سے گزر گئے، لیکن پہرہ داروں کو خبر نہ ہوئی۔ معجزات کا یہ تسلسل اس سفر میں ختم نہ ہوا۔ اہل مکہ جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا، اور یاد رہے یہ کوئی ایک قبیلہ نہیں تھا، مکہ کے تمام قبائل میں سے ایک شخص کو لیا گیا تھا تاکہ اکٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے۔ ان سارے قبائل کے آدمیوں کے درمیان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل جاتے ہیں۔ جب انہیں شک ہوتا ہے اور ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ کس کی تلاش کر رہے ہو، جس کی تلاش کر رہے تھے وہ تو نکل چکا، تو اندر جا کر دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر پڑی ہوئی ہے اور ایک شخص سویا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو اطمینان دلایا کہ ڈٹے رہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر ہی ہیں۔ لیکن صبح جب ہوئی اور اندر گئے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہیں۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کافروں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات شہید کریں گے، آج کی رات سارا کام تمام ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے ابو جہل سارے لشکر والوں کے پاس گیا، سارے پہرے داروں کے پاس گیا، اور ابو جہل نے جا کر کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر تم نے ان کی اتباع کر لی تو عرب و عجم پر تم حکومت کرو گے، اور اگر تم نے ان کی اتباع نہ کی تو تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے۔ آج ہم اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ نعوذ باللہ اپنی مذموم ارادوں کے ساتھ وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ حضرت علی کو گھسیٹ کر بیت اللہ لے گئے اور حضرت علی سے پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ کافر سارے کے سارے سمجھتے تھے اس دور کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پکا اور سچا ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی کہیں سے اٹھ کر صحابہ اکرام پر تبرہ بازی شروع کر دیتا ہے، صحابہ اکرام کے خلاف
غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، اور خصوصاً حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس وقت کے کافروں کو بھی یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ساتھ جائیں گے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سارے کے سارے کافر جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ ابو جہل موجود تھا، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء نکلی۔ حضرت اسماء سے پوچھا بتاؤ ابا جان کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، باخدا مجھے نہیں پتا میرا ابا جان کہاں ہے۔ تو ابو جہل نے اتنے زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے غار ثور میں کے اندر کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور کی طرف گئے تو چونکہ پتھریلا پہاڑ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہونے لگے، پنجوں کے بل چلنے لگے کہ کہیں پیچھے کافروں کو پتہ نہ چل جائے کہ کون سے راستے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہاڑ کے اوپر، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دے، ایسے دور سے ایسا خوفناک پہاڑ ہے، وہ ایسا خطرناک پہاڑ ہے آج کے دور میں بھی، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے۔ اور جب غار تک پہنچے، یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ آپ چھوڑ کے دونوں چلتے ہیں غار کے اندر، کہا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہریے میں غار کے اندر جاتا ہوں۔ غار میں اگر کوئی موذی چیز ہوئی تو اس سے پہلا سابقہ حضرت ابوبکر کا پڑے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب اندر گئے اپنا تہبند پھاڑا اور سارے سوراخوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا۔ 2 سوراخ رہ گئے تو ایسا کیا کہا یا رسول اللہ آپ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کے اندر سلا دیا، جیسا کہ رحل کے اندر قرآن پڑھا ہوتا ہے، یہ منظر تھا وہ۔ اور 2 سوراخ جو رہ گئے تھے ان کی جگہ اپنے پاؤں کو رکھ دیا۔ سانپ آیا، سانپ نے ڈسا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہیں ہلے۔ بشری تقاضا تھا ہل جاتے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط رکھا، اپنی جگہ سے نہیں ہلے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جا کر آنسو گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر کیا ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس دیا ہے مجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے پاؤں کے اوپر لگایا اور ان کا درد جاتا رہا۔ کافر 3 دن تک تلاش کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ مل پائے۔ یہ میرے نبی کی حکمت تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حکمت سے نکلے کہ پورے مکے والے تلاش کرتے رہے اور ان کو نہیں ملے۔ اب مکہ سے مدینہ جائیں تو یہ شمال کی طرف جانا پڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف چلے گئے، یمن والی طرف، اور ساروں کی نظر مدینہ کے راستے پر، سارے دیکھ رہے ہیں مدینے کے کسی راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کی یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن تک رہے، 3 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گزاری۔ آج کی رات، جمعے کی رات، جمعہ کی رات، ہفتے کی رات اور اتوار کی رات، 3 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گزاری۔ غار ثور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ غار ثور کے اندر انتظامات کیا تھے؟ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لگا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، وہ پوری رات ان کے ساتھ ہوتے اور صبح ہونے سے پہلے جا کر مکہ کے اندر چلے جاتے اور مکہ کے اندر صبح کرتے، اور لوگوں کو ایسے ہی پتہ چلتا جیسے کہ حضرت عبداللہ تو مکہ ہی میں تھے، اور دن کو ان کی سازیوں کا جائزہ لیتے
اور رات کو پھر آتے اور ان کی ساتھیوں کے بارے میں بتاتے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرواہا حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھی، اور جس بندے نے شہید کیا اس نے اسلام قبول کر لیا کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. جیسے ان کو شہید کیا ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھنے لگی. فضائل اعمال میں لکھا وہ پیچھے پڑی تھی. تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دن کو بکریاں چراتے تھے اور رات کا ایک حصہ گزرتا تھا تو دربار رسالت میں حاضر ہوتے تھے. دونوں حضرات کو دودھ پلاتے تھے. اور پھر حضرت عبداللہ جب مکہ کے راستے پر جاتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے کہ حضرت عبداللہ یہاں سے گزرے ہیں، حضرت عامر بن فہیرہ وہاں بکریوں کو چلا دیتے تھے. بکریوں کے نشانات جو تھے ان کے نشانات کو مٹا دیتے تھے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے اندر سنبھالا. حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن وہ سامان لے کر آ گئے. جب نکلنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے دن 3 دن تک انہوں نے خوب تگ و دو لگائی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا جائے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی پلاننگ تھی اور اللہ کی مدد تھی کہ ان کو وہ تلاش نہیں کر پائے. 3 دن بعد جب یہ وقت طے تھا کہ ہم نے نکلنا ہے، ایک شخص تھا جو راستوں کا بہت ماہر تھا، بیابانوں اور صحراؤں کا ماہر تھا. اسلام قبول ابھی نہیں کیا تھا. عبداللہ بن حریقت اس کا نام تھا. راستوں کا ماہر تھا، بیابانوں کا، صحراؤں کا. مکہ سے مدینہ راستے کہاں سے جاتے ہیں، بہت ماہر شخص تھا. اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن بڑا معتمد انسان تھا. تیسرے دن دونوں اونٹیاں لے کر آ گیا. عبداللہ بن حریقت آ کر دربار رسالت میں پیش کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ آپ کی 2 اونٹنیاں ہیں. یہ وہ 2 اونٹنیاں تھی جن کی خدمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینوں تک کرتے رہے. ببول کے پتے کھلاتے رہے. کس کے پتے؟ ببول کے پتے ان کو کھلاتے رہے اور ان کو طاقتور کیا، ان کو صحت مند کیا. 2 سواریاں جب لا کر چھوڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ جو اس میں زیادہ اچھی ہے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ بیٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کے اندر میں نے حاضر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح نہیں لوں گا تو قیمتاً لوں گا. یہ عزت نفس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنی عزت نفس کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جان قربان کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ یہ 2 اونٹنیاں ہیں، ایک آپ کی خدمت کے لیے حاضر کیا اور افضل ترین میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی ہو اور دوسری میری ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوں گا لیکن قیمت لوں گا، ویسے میں بھی نہیں لوں گا. دیکھیں یہ مجھے اور آپ کو سکھایا کہ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی ہمیشہ فری میں ہی دیا کرے. ٹھیک ہے، دکان کے اوپر جائیں، ٹھیک ہے، تو دکاندار جو ہے وہ ہمیں فری میں ہی کوئی چیز دے دے کہ یار